رمضان کا مہینہ شروع ہونے کے بعد ہمیں اور آپ کو روزے رکھنا ہے، اور روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ عشاء کی نماز کے بعد ہم سب لوگوں کو، چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ خواتین ہوں، 20 رکعت تراویح پڑھنا ہے۔ جس طرح سے تراویح پڑھنا مردوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے، اسی طرح سے 20 رکعت تراویح عشاء کی نماز کے بعد خواتین کے لیے بھی پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ عموماً ہوتا کیا ہے کہ خواتین سے جب پوچھا جاتا ہے کیا بات ہے آپ لوگ تراویح نہیں پڑھ رہی ہیں، تو وہ کہتی ہیں ارے تراویح تو مردوں کے لیے ہے۔ اسی لیے سب سے پہلے تو اس کنفیوژن کو دور کریں کہ تراویح صرف مردوں کے لیے ہے۔ تراویح جس طرح سے مردوں کے لیے ضروری ہے پڑھنا، اسی طرح سے خواتین کے لیے بھی تراویح کی 20 رکعت پڑھنا عشاء کی نماز کے بعد ضروری ہے۔ اسی لیے ہماری خواتین، ہماری بہنیں، ہماری مائیں ابھی سے یہ ارادہ کر لیں کہ ہمیں 20 رکعت تراویح پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اس کا طریقہ آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ عشاء کی نماز آپ نے پڑھ لی، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نیت کر لیں کہ اے اللہ میں 20 رکعت تراویح پڑھنے جا رہی ہوں، اور شروع میں ہی نیت کر لیں۔ ہوتا کیا ہے بہت ساری بہنیں جو تراویح پڑھتی ہیں نا، تو وہ ہر 2 رکعت کے بعد نیت کرتی ہیں اور کھڑی ہو کے آدھے منٹ تک نیت ہی کرتی رہتی ہیں وہ۔ تو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں 20 رکعت تراویح پڑھنا ہے، آپ 20 رکعت تراویح پڑھنے کے لیے کھڑی ہو رہی ہیں، اسی وقت یہ نیت کر لیں کہ اے اللہ میں 20 رکعت تراویح پڑھنے جا رہی ہوں۔ واسطے اللہ کے، سنت رسول اللہ کے، سنت کہیں یا نفل کہیں، کیا کہیں، زیادہ ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نیت جو ہے نا وہ دل کے ارادے کا نام ہے، اور زبان سے کہنا ہے تو سب سے آسان میں نے آپ کو نیت بتا دی کہ اے اللہ میں 20 رکعت تراویح پڑھنے جا رہی ہوں، بس ہو گئی نیت۔ اب 2 رکعت کر کے 2 رکعت کر کے 20 رکعت آپ کو کمپلیٹ کرنا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے شروع میں نیت کر لیں آپ، ہر 2 رکعت کے بعد نیت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب 2 رکعت کر کے آپ 20 رکعت کمپلیٹ کر لیں۔ کون سی صورتیں پڑھیں؟ جو آپ کو یاد ہو، جو صورت آپ کو یاد ہو۔ کسی کو 2 صورتیں یاد ہیں تو 1 رکعت میں 1 صورت، دوسری رکعت میں 2 صورت، وہی صورتیں ریپیٹ کرتی رہیں۔ کسی کو اگر 1 صورت یاد ہے تو رمضان کا موقع ہے، دوسری صورت یاد کرنے کی کوشش کریں۔ ہندی میں بھی یاد کر سکتی ہیں آپ، ہے نا؟ قرآن مجید پڑھنا آتا ہے تو عربک میں یاد کریں۔ کسی کو اگر 1 صورت یاد ہے تو اس خاتون کے لیے بہتر ہے کہ وہ دوسری صورت یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر 1 آیت بھی آپ روزانہ یاد کریں گی تو 4-5 دن میں 1 صورت آپ کو یاد ہو جائے گی۔ کیا مشکل ہے؟ لیکن پھر بھی اگر کسی کو 1 صورت یاد ہے تو وہی 1 صورت بار بار ریپیٹ کرتی رہیں ہر رکعت میں، لیکن بہرحال تراویح پڑھنا ہے۔ اور اگر کسی کو کچھ بھی یاد نہیں ہے تو بھائی یاد کرو، ٹھیک ہے؟ تو نیت کر لی آپ نے کہ اے اللہ میں 20 رکعت تراویح پڑھنے جا رہی ہوں۔ 2 رکعت پڑھیں، پھر 2 رکعت پڑھیں، اور 4 رکعت کے بعد تھوڑی سی دیر بیٹھیں۔ تھوڑی سی دیر جو بیٹھا جاتا ہے اس میں آپ تراویح کی دعا بھی پڑھ سکتی ہیں، ہے نا؟ سبحان ذی الملک والملکوت، یہ دعا بہت زیادہ مشہور ہے، لیکن یہ دعا کوئی مسنون نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ جو چاہیں وہ پڑھ سکتی ہیں، کوئی دقت والی اس میں بات نہیں ہے۔ 4 رکعت کے بعد تراویح کی جو ہم لوگ بیٹھتے ہیں نا، اس میں ہم جو چاہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر کچھ نہ پڑھیں تو خاموش بھی رہ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر 4 رکعت پڑھ لی ہم نے، تھوڑی سی دیر ہم بیٹھ لیے، پھر اس کے بعد 2 رکعت پڑھیں، پھر 2 رکعت پڑھیں، پھر تھوڑی سی دیر بیٹھ جائیں۔ اس طرح سے 20 رکعت آپ کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ 20 رکعت کمپلیٹ ہو جائیں، دعا کر لیں، ہو گئی آپ کی تراویح کی نماز۔ اسی لیے ہماری بہنوں کو چاہیے کہ تراویح کی نماز پڑھیں۔ ہماری مائیں اس بات کو اچھے سے سمجھیں کہ تراویح کی نماز پڑھیں۔ تھکان بہت ہو جاتی ہے، کام کرنے کے بعد من نہیں ہوتا ہے، طبیعت نہیں ہوتی ہے، تو میرے عزیز بہنوں، یہ رمضان کا مہینہ ہے ہی اللہ کے لیے اپنے آپ کو تھکانے کا، اللہ کے لیے اپنے آپ کو عبادت میں لگانے کا، اللہ کے لیے اپنے آرام کو چھوڑنے کا۔ 1 مہینہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے ہمیں جس میں ہم اپنے آپ کو تھکائیں عبادت میں۔ 11 مہینے ہم اپنے آپ کو تھکاتے ہیں دنیا کمانے کے لیے، دنیا کے لیے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کھپاتے ہیں نا، تھکاتے ہیں۔ 1 مہینہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، یہ مہینہ ہے ہی اپنے آپ کو تھکائیں عبادت میں، آرام چھوڑ دیں اللہ کی رضا کے لیے، کہ جب آخرت میں ہم جائیں نا تو اللہ کے سامنے ہم جب پیش ہوں تو ہم کہہ سکیں کہ اللہ دیکھ، میرا بدن چاہ رہا تھا آرام کرنا، میری طبیعت چاہ رہی تھی آرام کرنا، سستی آ رہی تھی، آنکھوں میں نیند تھی، لیکن اللہ میں نے تیری محبت کے لیے، تیری عبادت میں نے کی، جنت کے لیے میں نے عبادت کی۔ تو نے فرمایا نا کہ تجھے عبادت کرنے والے پسند ہیں۔ اے اللہ دیکھ، آنکھوں میں نیند تھی لیکن اس کے باوجود بھی میں سجدے کر رہی تھی، میں رکوع کر رہی تھی، میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی۔ تو میری عزیز بہنوں، یہ مہینہ ہے ہی اپنے آپ کو تھکانے کا۔ اس پورے مہینے میں جتنا ہو اپنے آپ کو ہم تھکائیں،
اللہ اسی سے تو خوش ہوتا ہے نا کہ آنکھوں میں نیند ہے لیکن پھر بھی اللہ کی عبادت ہم کیے جا رہے ہیں، بدن تھکا ہوا ہے، تھکان سے چور ہو چکے ہیں ہم، لیکن پھر بھی سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، نیند ہے، زبان، باڈی کچھ من نہیں ہو رہا بولنے کا، لیکن پھر بھی ہم اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں، کلام پڑھ رہے ہیں۔ اسی سے تو اللہ خوش ہوتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ طبیعت ہے کہ نہیں چاہ رہی ہے عبادت کرنے کی، تھکان ہے، نیند ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے نا وہ میری عبادت میں لگا ہوا ہے، میری بندی کو دیکھو عبادت میں لگی ہوئی ہے۔ اسی لیے سستی 11 مہینے آرام کے لیے ہے نا، لیکن رمضان کا مہینہ یہ عبادت کا مہینہ ہے، اس میں اجر زیادہ ہوتا ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں برستی ہیں، مغفرتیں برستی ہیں، جنت کی سیل لگتی ہے، تو یہ اپنے آپ کی بخشش کرانے کا بڑا سنہرا موقع ہوتا ہے، گولڈن چانس کو کوئی بھی مس نہیں ہونے دیتا ہے۔ تو پھر ہم رمضان کا مہینہ صرف اس وجہ سے کیوں مس کر دیں اپنی اہم عبادتیں رمضان کی کہ تھکان زیادہ ہے، کمزوری زیادہ ہے؟ اگر آپ کھڑے ہو کر تراویح نہیں پڑھ سکتی، بیٹھ کر پڑھ لیں، ہے نا، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتی، بہت کوئی مجبور ہے، کمزور ہے، لاچار ہے، تو لیٹے لیٹے پڑھ لو۔ شریعت نے تو بڑی آسانیاں ہمارے لیے رکھ دی ہیں، اسی لیے تراویح کو ہماری بہنیں بالکل مس نہ کریں۔ وطر کب پڑھیں؟ تو تراویح سے پہلے بھی آپ وطر پڑھ سکتی ہیں، تراویح کے بعد بھی آپ وطر پڑھ سکتی ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو تہجد میں بھی وطر پڑھ سکتی ہیں۔ تراویح کب پڑھیں؟ تو تراویح جب آپ چاہیں پڑھ سکتی ہیں، سحری سے پہلے تک آپ تراویح کی نماز، تراویح کی 20 رکعت پڑھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ بہتر یہی ہے کہ آپ جیسے عشاء کی نماز کا وقت ہو فوراً اس وقت پڑھ لیں، جب مرد حضرات باہر ہوتے ہیں نا تراویح پڑھنے کے لیے مسجد گئے ہوتے ہیں، اسی وقت آپ پڑھ لیں، کیونکہ مرد حضرات جب گھر میں آ جائیں گے تو پھر ان کو کھانا وغیرہ دینا ہے، دوسرے کام کرنا ہے، اسی لیے میری گزارش یہ ہے کہ کھانوں کو تھوڑا کم کر دیں، کچن کے کام تھوڑے سے کم کر دیں، کھانے پکانے کے لیے پورے 11 مہینے پڑھیں، لیکن یہ رمضان میں جو عبادت پر اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے یہ پھر پورے 11 مہینے ہمیں نہیں مل پاتے ہیں، اور کسی کو نہیں معلوم کہ کل میں زندہ رہوں گا یا نہیں رہوں گا، اس لیے جتنا ہو سکے اپنا ٹائم عبادت میں لگائیں۔ تو مجھے امید ہے تراویح 20 رکعت ہماری بہنوں کو کیسے پڑھنا ہے یہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، اور الگ الگ پڑھنا ہے، جماعت سے نہیں پڑھنا، ویسے نہیں کہ آپ جماعت بنا کے خواتین تراویح کی نماز پڑھنا شروع کر دیں، الگ الگ پڑھنا ہے۔ ہاں اگر ایسا ہے کہ آپ کے یہاں کوئی حافظ صاحب تراویح پڑھانے آ رہے ہیں، جیسا کہ ہوتا ہے عام طور پر کہیں جیسے کہ لاک ڈاؤن کی کنڈیشن چل رہی ہے، کہیں لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے، تو ایسا بھی ہو رہا ہے کہ حافظ صاحب گھروں میں تراویحیں پڑھا رہے ہیں، تو اگر آپ کے گھر میں تراویح ہو رہی ہیں تو پھر آپ پردہ لگوا لیں، اور سب سے پیچھے آپ اپنی صف گھر کی خواتین بنا سکتی ہیں، اور جو حافظ صاحب آپ کے گھر میں تراویح پڑھا رہے ہیں پردے کے دائرے میں آپ سب سے پیچھے ان کے کھڑے ہو سکتی ہیں اور نو پرابلم ہو کے نماز پڑھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو مجھے امید ہے یہ مسئلے آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے، اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ کس نے یہ سوچا ہے کہ اب انشاءاللہ تراویح مس نہیں کرنی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔